بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز زبان، دوسری چیز شرمگاہ، کہ زبان کی وجہ سے بھی اکثر لوگ جو ہے وہ جہنم کے اندر جائیں گے، لیکن جو آدمی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اس کی مجھے ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ جل شانہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جب عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جسے کوئی حسب نسب والی، جمال والی خوبصورت عورت اپنی طرف مائل کرے، بلائے اور وہ کہہ دے مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام کفل تھا، بہت گناہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اسے 60 دینار دیے اس شرط پر کہ وہ اس کی خواہش پوری کرے۔ جب وہ عورت کے قریب ہوا تو عورت رونے لگی اور کانپنے لگی۔ کفل نے اس سے کہا کہ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تو تجھے اس کام پر مجبور نہیں کیا، بلکہ تو خود میرے پاس آئی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ واقعی آپ نے مجھے مجبور تو نہیں کیا، لیکن میں نے اس سے پہلے کبھی بھی یہ گناہ نہیں کیا اور میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تو کفل نے کہا تو اللہ سے ڈرتی ہے؟ کہا ہاں میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ کہا تو مجھے بھی اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اور پس یہ بات کرنی تھی تو کفل کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ کفل نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ رات تھی کہ رات کو سویا اور وہ مر گیا۔ صبح اس کے دروازے پر رکھا ہوا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اس کفل کو معاف فرما دیا۔ لوگوں نے تعجب کیا۔ تو میرے دوستو، ایسا ہی ہے، جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے اور تھوڑا بہت بھی ڈر رکھتا ہے، اللہ جل شانہ سے ڈرتا ہے، تھوڑا بہت ڈر رکھتا ہے، تو ضرور اللہ جل شانہ پھر اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے قریش کے نوجوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زنا مت کرو، اور فرمایا یاد رکھو جو شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ فرمایا جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب وہ عورت کے قریب ہوا تو عورت رونے لگی اور کانپنے لگی۔ کفل نے اس سے کہا کہ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تو تجھے اس کام پر مجبور نہیں کیا، بلکہ تو خود میرے پاس آئی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ واقعی آپ نے مجھے مجبور تو نہیں کیا، لیکن میں نے اس سے پہلے کبھی بھی یہ گناہ نہیں کیا، اور میں کہا تو مجھے بھی اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اور پس یہ بات کرنی تھی تو کفل کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ کفل نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ رات تھی کہ رات کو سویا اور وہ مر گیا۔
صبح اس کے دروازے پر رکھا ہوا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اس کفل کو معاف فرما دیا۔ لوگوں نے تعجب کیا۔ تو میرے دوستو، ایسا ہی ہے، جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے اور تھوڑا بہت بھی ڈر رکھتا ہے، اللہ جل شانہ سے ڈرتا ہے، تھوڑا بہت ڈر رکھتا ہے، تو ضرور اللہ جل شانہ پھر اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے قریش کی جماعت، اے قریش کے نوجوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زنا مت کرو، اور فرمایا یاد رکھو جو شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ فرمایا جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں